ہم مزار پر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں. مزار پر اس لیے جاتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے. کہاں؟ میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پڑھ. اللہ فرماتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے، سچا کون ہے؟ کہتا یہ تو نہیں پتا. میں نے کہا سچا عبداللہ شاہ غازی ہے. سچے اللہ کے ولی ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ اللہ نے بھیجا ہے. آپ کو نہیں اس بات کی سمجھ آتی؟ اور وہاں چل کے ہم ولی سے نہیں مانگتے، اگرچہ ولی سے بھی اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے. آپ بات نہیں سمجھ رہے، لیکن ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ دیتا اللہ ہی ہے پر مانتا پیاروں کی ہے. ہم تو سفارش ڈلوانے جاتے ہیں. اس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ ولیوں کی قبروں کو نہ چاٹو، ان کی قبروں پر جا کر نظر و نیاز نہ دو. تو کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے، پھر وہ اس پر دلیلیں پیش کرنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ اس کے قرآن کی کئی آیات اس بات کے خلاف ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا کرنا شرک ہے، غائبانہ دعا. کچھ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں، شفیع کے طور پر پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے شفیع کے طور پر پیش کرو، آؤ میں تمہیں مشرکین مکہ کا عقیدہ بتاتا ہوں. یہ سورہ یونس آیت نمبر 18 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور وہ لوگ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں کہ نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اور وہ جو عبادت کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ اللہ کیا ہمارے سفارشی ہیں. دیتا اللہ ہی ہے پر مانتا پیاروں کی ہے. ہم تو سفارش ڈلوانے جاتے ہیں. تو تمہارے اور مشرکین مکہ کی عقیدے میں فرق کیا ہوا؟ انہوں نے بتوں کو سفارشی بنا لیا، تم نے اولیاء اللہ کی قبروں کو سفارشی بنا لی ہے. ہاں اس سے آگے ذرا چلو. سورہ یونس تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. سورہ یونس تو تمہارے سارے عقیدوں کو کنڈم کرے گی. سورہ یونس آیت نمبر 22 میں قرآن نے کہا کہ جس وقت وہ موجوں میں پھنس جاتے، دریا اور سمندروں کی موجیں ان کی طرف کالی رات کی طرح آ جاتی، تو پھر وہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو خالص پکارنے لگ جاتے. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ. اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم کشتیوں میں گر کر، تم موجوں میں گر کر بھی کہتے ہو کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے ہماری کشتی. تو پھر ابو جہل کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر استغاثہ کرے کہ مولا میں عین دریا کی موجوں میں اور سمندروں کی موجوں میں تجھے پکاروں خالص، تو میں مشرک یہ دریا کی موجوں میں بھی تجھے نہ پکارے تو یہ مسلمان کیسے؟ اس کا حق نہیں بنتا ہے کیا؟ اچھا آگے دوسری سورہ زمر آیت نمبر 3 میں فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا دیا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. تو یہ عقیدہ تمہارا بھی ہے.